آپ کا ایک جملہ تھا لینز آف فیتھ کے تھرو آپ نے جو کافی اپنے پروگرام کی ڈیولپمنٹ کی یا جو آپ لائف کی جو کیریکٹر بلڈنگ ہے اس کو دیکھتے ہیں، تو اس سے کیا مراد ہے لینز آف فیتھ؟ مطلب خدا کا کہیں انٹریکشن ہے یہاں پہ آپ کے اس پورے کام میں؟ اس میں مراد یہ ہوتی ہے جی کہ جو فیتھ ہے جسے ہم کہتے ہیں، ایمان جسے کہا جاتا ہے، یہ بیسیکلی کوئی اسٹیٹک چیز نہیں ہے. یعنی یہ ایسا نہیں کہ یہ میں نے مان لیا اور اب باقی زندگی تو میں نے گزارنی ہے. اذان کی آواز جب آئے گی تو نماز پڑھنی ہے اور کاروبار اپنا میرا جس طرح چل رہا ہے اس طرح چلانا ہے. بلکہ میرا اس سے مراد یہ ہے کہ یہ اصل میں ایمان ایک ایسا پیراڈائم ہے یا ایک پوری ایسی ازمپشن ہے زندگی، ٹوٹل زندگی کی، جو ہولسٹکلی زندگی کو امپیکٹ کرتی ہے. وین آئی آبزرو مائی لائف تھرو لیٹس سے ورلڈلی لینس، جب میں کہتا ہوں ورلڈلی لینس، تو مجھے اصل میں یہ سب چیزیں جو ہو رہی ہیں، موسم اچھا ہے یا آج جہاں زیب سے ملاقات ہو گئی ہے یا آج میں ڈیلس میں ہوں، کل میں پاکستان میں ہوں، اور یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں یہ اصل میں پارٹس ہیں میری زندگی کے، جو میں ان کو دیکھ سکتا ہوں کہ کس طرح سے یہ میری زندگی کو ڈیولپ کر رہی ہیں. کچھ چیزوں کی بڑی امپورٹنس ہوگی، کچھ چیزوں کی کم امپورٹنس ہوگی. میں جس وقت یہ کہتا ہوں کہ ہماری زندگی، ایمان کی زندگی اصل میں ایک لینز دیتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ اپنی زندگی میں ہونے والے واقعات کو اس لینز کے تھرو دیکھنا شروع کریں گے. یعنی فار انسٹنس مجھے اگر روڈ ریج کی پرابلم ہے تو میں نے اب اس روڈ ریج پہ جو قابو پانے کی کوشش کرنی ہے، وہ کیوں ہے پرابلم، وہ میرے اندر کیسے پیدا ہو گئی ہے، اس میں بھی میرا ایک فیتھ کا ایلیمنٹ ہوگا، اس میں بھی میرا ایک فیتھ کا ایلیمنٹ ہوگا کہ میں نے اس کو کیوں ٹھیک کرنا ہے، اس میں بھی میرا فیتھ کا ایلیمنٹ ہوگا کہ وہ مجھے مواقع مل رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں وہ ٹھیک کروں گا، اس میں بھی میرا فیتھ کا ایلیمنٹ ہوگا کہ اذان ہو رہی ہے مجھے نماز پڑھنی ہے، اس میں بھی میرا فیتھ کا ایلیمنٹ ہوگا کہ مجھے اپنے معاملات کو کس طرح سے سر انجام دینا ہے، میں نے اپنے بچوں کے ساتھ معاملہ کیا کرنا ہے، میں نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، میں نے اپنے کام کو کس نہج پر آرگنائز کرنا ہے. یہ ساری زندگی جو ہے، یہ میں نے کیا ایکسپیکٹیشنز رکھنی ہے میں نے اپنی زندگی سے، کس طرح سے میں نے لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، ان کی اچھائی کے جواب میں نے کیا کرنا ہے، ان کی برائی کے جواب میں نے کیا کرنا ہے، میں نے ان کو کتنا ایویلیویٹ کرنا ہے، اگر میرا بچہ میرے سے بات نہیں سن رہا ہے تو میں نے کس طرح سے اپروچ کرنا ہے. جب میں اس کو اس لینز کے تھرو دیکھنا شروع کرتا ہوں تو اصل میں جو چیز مجھے دکھنی شروع ہو جاتی ہے وہ یا مجھے دیکھنے کی کوشش کرنی ہے اس میں وہ یہ ہے کہ میں یہ ساری کی ساری زندگی جو ہے ایک سفر کی حیثیت سے مجھے اس کو گزارنا ہے، اور اس سفر کا جو انجام ہے وہ یہ کہ مجھے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. یعنی when I'm going through this whole life from this perspective، تو اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ لینز آف فیتھ ہے. لیکن میں کیوں کروں؟ کیا میرے اندر کیا وہ وجہ ہونی چاہیے کہ میں اس کو وہ فیتھ کا اس کی ڈیٹیلز ہے نا، those are the details of that faith. یعنی فار انسٹنس یہ بات کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ایک علیم، حکیم، رحیم، قدیر ہستی کے کرنے سے ہو رہا ہے، اور وہ اس کی رحمت کا، اس کی علم کا، اس کی حکمت کا، اس کی قدرت کا یہ تقاضا ہے کہ مجھے اس کے تھرو گزارے تاکہ میرے لیے وہ اپرچونٹیز پیدا ہوں کہ جس کے نتیجے میں ایلیویٹ کروں گا. وہ ایلیویٹ اس لیے کروں گا کیونکہ اسی رحیم، قدیر، علیم و حکیم ہستی نے ایک ایسا دن برپا کرنا ہے کہ جس دن اس ساری زندگی کا جس کو میں گزار رہا ہوں اس کا کلوزر ہونا ہے. جو کچھ کیا ہے اب اس کا پھل حاصل کرنا ہے. اس دنیا میں یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہمارا ایک پوائنٹ آف ویو ہے جس کے نتیجے میں بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں لوگ، بہت زیادہ انگزائٹی کا شکار ہوتے ہیں، بہت زیادہ غصے کا شکار ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں جس چیز کی کوشش کر رہا ہوں تو کئی دفعہ وہ نہیں ملتی. اور جب وہ نہیں ملتی تو ایسا لگتا ہے کہ یہ تو اصل میں بالکل اندھیر نگری ہے. میری اولاد ہوتی ہے بڑی بڑی دعائیں کر کے، بڑی کوشش کر کے، بڑی I have worked very hard، بڑے علاج کروا کے ہم بچہ پیدا کر لیتے ہیں، اور پتہ یہ چلتا ہے کہ 3 سال کے بعد اس سے محروم ہو جاتے ہیں. اس وقت جب ہم اس کی کمپنی کو انجوائے کرنے لگتے ہیں اور وہ ہمارے لیے ایک قرۃ العین بن جاتا ہے ہمارا، وہ جو ہے اس وقت وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. یہ جو اس طرح کے ایسپیکٹس ہیں زندگی کے، یہ اصل میں they don't make sense at all. یعنی and especially they don't make sense کہ جس وقت آپ یہ دیکھتے ہیں کہ زندگی کو کتنی شاندار طریقے سے ارینج کیا ہوا ہے. How beautifully the whole stage has been set to create life، اور وہ لائف کا اندازہ اس طرح لگائیے کہ وہ پورے کا پورا یہ سٹیج جو ہے جو سیٹ ہوا ہے اس دنیا کا، اس میں زندگی اس طرح سے مجھے کنٹریبیوٹ کر رہی ہے کہ I am the only species کہ جو اس دنیا میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں رکھتا. اپنی نیچر میں میں کوئی کام کرتا ہوں تو
کوئی چیز بنا دیتا ہوں, کوئی پارک کریٹ کر دیتا ہوں, بڑی اچھی تھوڑی سی آکسیجن پروڈیوس کرتا ہوں, ورنہ اصل میں ہر چیز جو اس دنیا میں موجود ہے وہ کسی نہ کسی پہلو سے یا فوڈ چین کو یا ایکالوجی کو کسی نہ کسی پہلو سے کنٹریبیوٹ کر رہی ہے تاکہ میں وجود میں آؤں. ہر چیز جو ہے میرے اس کائنات کی وہ کسی نہ کسی پہلو سے میری زندگی کی بقا کو کنٹریبیوٹ کر رہی ہے سوائے میرے. میں اس زندگی کو برباد کرنے کے پیچھے ہوں. کسی نے کہا تھا نا اگر دنیا میں سے شہد کی مکھی ختم ہو جائے تو اٹ وڈ بی 50 years before life would end. اس زندگی میں یہ جو شہد کی مکھی ایک چھوٹا سا جانور جو ہے, ایک چھوٹا سا اینیمل لیونگ بینگ, وہ اس دنیا کی بقا کا باعث کس طرح بن رہا ہے اس کی سگنیفیکنس بتانے کے لیے. لیکن اگر انسان ختم ہو جائے لیٹ سے تو اس دنیا میں زندگی فلرش کرنے لگ پڑے گی. یہ ہے میری حیثیت جی جی ایک طرف. جی. اور دوسری طرف پرابلم یہ ہے کہ میری زندگی میں جو چاہتا ہوں, جس کی محنت کر رہا ہوتا ہوں, جس کے لیے پوری جدوجہد لگا پوری دیانتداری سے کوشش کر رہا ہوتا ہوں, وہ ملتی بھی اور نہیں بھی ملتی ہے, اور مل بھی جائے تو کئی دفعہ چھن جاتی ہے.